السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے اطاعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہم سب پر بے شمار احسانات ہیں۔ ہمیں روزی عطا فرماتا ہے، ہماری حفاظت فرماتا ہے، ہمیں صحت عطا فرماتا ہے، ہمیں آرام و سکون کے لیے روزگار اور گھر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے انسانوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا رستہ دکھانے کے لیے نبوت اور رسالت کا مقدس سلسلہ جاری فرمایا۔ جب بھی انسانوں کو آسمانی ہدایت کی ضرورت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی ایک کو اپنا نمائندہ اور انسانوں کا ہادی بنا کر بھیجا۔ نبیوں اور رسولوں کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، یہاں تک کہ سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اس سلسلے کو اللہ تعالی نے ختم فرما دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے وہ آخری اور مکمل تعلیم و ہدایت بھیج دی گئی جو قیامت تک کے لیے کافی ہے۔ بلا شبہ قرآن کریم دین کی اصل بنیاد ہے اور انسانوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، لیکن یہ راستہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب رسول حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ سلسلہ ہمیں عطا فرمایا، تاکہ لوگ صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بیان اور تشریح کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ قرآن کریم سے بھی ہمیں یہی بات پتہ چلتی ہے۔ ترجمہ: یہ انعام ایسا ہی ہے جیسے ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم پڑھ کر سناتے ہیں اور اس کا مطلب بھی آپ ہی سمجھاتے ہیں۔ دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اللہ تعالی نے اپنی اطاعت قرار دیا۔ ترجمہ: جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے لوگوں میں فیصلہ کرنے والا بھی بنایا، اور آپ علیہ السلام کا فیصلہ دل و جان سے ماننا تمام اہل ایمان کے لیے فرض بھی بنایا، بلکہ شرط ایمان قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: اور جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا حتمی فیصلہ کر دیں تو نہ کسی مومن مرد کے لیے یہ گنجائش ہے نہ کسی مومن عورت کے لیے کہ ان کو اپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اس طرح کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ کس طرح انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے ارشاد کو دل و جان سے مانا۔ غزوہ خندق کے ایک موقع پر حضور اکرم علیہ السلام نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مشرکین کے حالات معلوم کرنے بھیجا۔ سخت سردی، خوف اور گھبراہٹ کا عالم تھا۔ اس کے باوجود حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کے حکم کی تعمیل میں اٹھ کر چلے گئے تو اللہ تعالی نے ان سے سردی، گھبراہٹ اور خوف کی حالت بالکل دور فرما دی اور وہ مشرکین کے حالات معلوم کر کے بحفاظت واپس آ گئے۔ ایک اور صحابی کا واقعہ ہے کہ آپ بہت عبادت گزار تھے۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ خزیم اچھا آدمی ہے اگر دو باتیں نہ ہوں۔ نمبر 1، سر کے بال بہت بڑے ہیں۔ نمبر 2، لنگی ٹخنوں سے نیچے باندھتا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ ارشاد سنا، فوراً بال کٹوا دیے اور لنگی کو ٹخنوں سے اوپر باندھنا شروع کر دیا۔ دوستو، ان واقعات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت ضروری ہے، اسی طرح رسول اکرم علیہ السلام کی اطاعت بھی ضروری ہے۔
دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور تمام مسلمانوں کو جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دل و جان سے پیروی کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ جزاک اللہ دوستوں، دیکھا آپ نے کس طریقے سے ہمیں صحابہ کرام کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کتنی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔